السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، آمین۔ معزز سامعین کرام، تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے، جو ہم سب کا رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام کے انگنت بے شمار پھول نچھاور تمام نبیوں پر، اور خصوصاً آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کی اس بھوج کی اسی مسجد میں ایک مرتبہ خطبہ بھی دے چکا ہوں جناب اسحاق صاحب کے ذریعے سے، اور انہوں نے پھر مجھے چانس دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو، بلانے کو اور پروگرام کرانے کو اللہ قبول عطا فرمائے، ان کی بزنس کے اندر برکت عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی مصیبتوں سے بچائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب کو بیٹھنے کو، سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو بات کہی جا رہی ہے ان باتوں کے اوپر ہم سب کو پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچانک کا یہ پروگرام بنا، آنند فانند میں میرا جمعہ کا خطبہ آپ کی اعلیٰ مسجد میں ہی تھا، وہاں پہ میرا پروگرام تھا، اور کل انشاءاللہ محمدی مسجد میں کر کے آپ کے بھوج شہر میں ہے، وہاں ایک بڑے لیول پہ انشاءاللہ پروگرام ہے۔ میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد سورہ تحریم آیت نمبر 6 تلاوت کی۔ سورہ تحریم یہ پارہ نمبر 32 کے اندر موجود ہے، 29واں پارہ کا آخری سورت جو ہے سورہ تحریم، اس کی آیت نمبر 6، چیپٹر نمبر 66 اور آیت نمبر 6، یہ میں نے آپ کے بیچ میں تلاوت کی ہے۔
اس آیت کی روشنی میں میرا جو ٹاپک ہے آج کی اس مختصر وقت میں، وہ ٹاپک ہے ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر کیسے بنائیں۔ ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر کیسے بنائیں۔ گھر تو ہے مسلمان کا، لیکن مسلمانوں کے جو حالات ہیں، رہنے کے، سہنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، بات کرنے کے، زندگی گزارنے کے، لگتا ہی نہیں مسلمان کا گھر۔ تو ہم اپنے گھروں کو اسلامی گھر کیسے بنائیں۔ آج اتنے تقاریب ہوتے ہیں لیکن ہمارا گھر ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر کیسے بنائیں، اور اگر اسلامک گھر اگر بن گیا تو معاشرہ بھی اسلامک ہو جائے گا، پاکیزہ سماج بھی بن جائے گا، اور پاکیزہ سماج بن جائے گا تو پھر آٹومیٹکلی یہ تبدیلی جب آ جائے گی تو سماج کے اندر برکت ہی برکت، اور سماج کے اندر ہریالی ہریالی آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں، گھروں کو اسلامی گھر بنائیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آئیے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کو دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ جتنے بھی ہیں وہ ساری اللہ کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، مومنوں سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، دنیا والوں سے کہہ رہا ہے۔ سنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود کو اور اپنے گھر والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود کو بھی اور گھر والے کو، دو چیز، صرف اپنے فکر نہیں، گھر والے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کا پیٹ بھر گیا، آپ کا بچہ نہیں کھایا ہے تو آپ کو سکون ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ آپ چاہتے کہہ رہے میں کھایا ہوں، میرا بچہ بھی کھا لے، میری بیوی کھا لے، میرا بیٹی بھی کھا لے، تب آپ کو آرام ملتا ہے۔ آپ پریشانی میں ہو، آپ کا بچہ پریشان ہو، طبیعت خراب ہو تو آپ کو سکون ملتا ہے؟ جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کے علاج نہ کروا لیں، دوائی نہ دلوائیں، ڈاکٹر سے دکھانا ہے، تب تک آپ کو آرام نہیں ملتا جب تک کہ بچے کا علاج نہ ہو جائے۔ آپ کو فکر ہے بچے کی؟ تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے دنیا کے لوگوں جیسے تم دنیا کے معاملات میں فکر کرتے ہو اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے بیویوں کے تعلق سے، ویسی فکر تم کرو آخرت کے تعلق سے، یعنی آپ کا اور اپنے گھر والوں کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو بچاؤ۔ مومن سے خطاب ہے، پتہ یہ چلا کہ مومن کو بھی بچنا چاہیے۔ مومن کلمہ پڑھنے والے تم اپنے آپ کو کہتے ہو، لیکن صرف کلمہ پڑھ لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا مومن ہو لیکن تمہیں جہنم سے بچنا پڑے گا۔ جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ نبی اکرم مومن ہے، نبی اکرم نبیوں کی سردار ہے، نبی اکرم محمد رسول اللہ حوض کوثر کے مالک ہے، لیکن نبی اکرم کی زندگی کو دیکھو، غور کرو میرے بھائیو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ، تم میں سے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سے میں اللہ سے سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں کرتا ہوں، بیوی کا حق بھی نبھاتا ہوں، بچوں کا حق بھی نبھاتا ہوں، گھر والوں کا حق بھی نبھاتا ہوں، پڑوسیوں کے حقوں کو بھی نبھاتا ہوں، سماج والوں کا حق بھی نبھاتا ہوں۔ میرے بھائی کو یہ محمد رسول اللہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، آئیڈیل ہے۔ تو ہمارا گھر بگڑا ہوا ہے، گھر کے اندر جبکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ایک بٹن دباؤ گندی گندی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں۔ آج سے کچھ سال پہلے جب آدمی 18 سال کے پار کرتا تھا تو جو چیزیں دیکھتا تھا وہ آج بچہ 7 سال کا ہو کر کے وہ چیزیں دیکھتا ہے۔ میرا سوچ آج کا زمانہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اتنا آگے بڑھ چکا ہے
کہ اس زمانے میں جوانوں کو گندا کر دیا، جوانوں کو، بوڑھوں کو بھی بزرگیت سے نکال دیا، بوڑھوں کو بھی جوان کر دیا۔ جیو سے دیکھو، ایک بٹن دباؤ، فری 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 فری۔ میرے بھائیوں، فری ضرور ہے لیکن ہم فری نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کی شریعت کے پابند ہیں۔ ہم اٹھیں تو اللہ جیسے اٹھنے کہتا ہے، بیٹھیں تو اللہ ہمیں جیسے بیٹھنے کہتا ہے، ہم کوئی بھی کام کریں تو اللہ جو کام کرنے کا آرڈر دیتا، اتھارٹی دیتا، وہی ہم کام کر سکتے ہیں۔ ہر چیز جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو کو آئے لوگوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور ہم اپنے آپ کو جہنم سے، اپنے گھر والے کو جہنم سے اسی وقت بچا سکیں گے جب ہم اسلام کے اوپر چلیں گے، جب ہمارا گھر اسلام کے اوپر چلے گا تب، ورنہ نہیں۔ اب پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گھر کے اندر جو برائی ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، بے پردگی ہے، زبان کے اوپر لگام نہیں ہے، حسد ہے، کینہ، کپٹ، بغض، یہ ساری برائیاں ہیں۔ عرب کی سرزمین کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی تھی، آج مسلمان گھرانوں کے اندر وہ ساری برائیاں موجود ہیں، ساری برائیاں آج موجود ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، کسی نے بتایا وہاں چلے جاؤ تمہیں بچہ مل جائے گا، اللہ کو چھوڑ کر کے خدا سے مانگنے بھی چلا جاتا ہے اور مانگتا بھی ہے میرے بھائی کو۔ اور کبھی کبھی ایسا الٹا معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی کبھی بچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو 2 3 4 5، 3 کے بعد 2 کے بعد بچہ ختم، بند، ہم بچہ نہیں لیں گے، کھلائے گا کون، پلائے گا کون، ہم دو ہمارے دو بچہ دانی بند نہیں ہو لے سکتے ہیں، تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان اللہ کے قانون سے کھلواڑ کر رہا ہے، اللہ کے قانون سے، ہم دو ہمارے دو بند کر دیا۔ یہ برائی بھی سماج کے اندر پائی جا رہی ہے، یہ برائی بھی۔ قرآن کی آیت کریمہ دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے میرے بندیو، تم کھلانے اور پلانے اور پہنانے کی ڈر سے اپنے بچوں کو نہ مارو، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ کفار کے لوگ، عرب والے ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کو مارتے نہیں تھے، بلکہ بچہ جب جنم لے لیا کرتا تھا، دنیا کے اندر آ جایا کرتا تھا، 1 سال 2 سال 3 4 سال کا ہو جایا کرتا تھا، تب باپ اگر بیٹی ہوا کرتی تھی تب مار دیا کرتا تھا، زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا کرتا تھا۔ عرب کے اندر بھی برائی پائی جا رہے تھے، لیکن آج یہ مسلمان اس سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو کوئی معاملہ نہیں ہے، ارے 2 ہو گیا ہم زیادہ نہیں لیں گے، بچہ دانی کو ختم کر دیا جاتا ہے، ڈاکٹر کے ذریعے سے، علاج کے ذریعے سے، دوا کے ذریعے سے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اے مسلمانوں، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے مسلمانوں، تم کھلانے پلانے کی وجہ سے، پہنانے، شادی بیاہ کرنے کی ڈر کی وجہ سے تم اپنے بچوں کو نہ مارو، یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اے میرے بندو، ہم تمہیں کھلاتے ہیں، ہم تمہیں پہناتے ہیں، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، اور ہم تمہارے بچوں کو بھی روزی عطا کریں گے۔ یہ گڑبڑی سماج کے اندر ہے، یہ بھی ایک برائی پائی جا رہی ہے، شرک کے معاملات ہیں۔ تو اب اسلامی گھر ہم کیسے بنائیں؟ اتنی برائیاں ہیں، شراب کا بھی بول بالا ہے، دوستوں کے پاس ساتھ میں گیا، جا کر پی لیا، ارے کون دیکھ رہا، چلو 1 آدھ بوتل چڑھا لیتے ہیں، کون دیکھنے والا، پی لیا۔ کبھی کبھی جوا بھی کھیل لیا، کرکٹ کا چل رہا ہے، اس بال پہ 6 رن لگے گے، ارے نہیں لگے گا، میری طرف سے 100 روپے لگا دو، نہیں لگا تو تم کو 2 رن لگ گیا تو اس کو دینا۔ یہ جوئے یہ ہر بھی استعمال ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہے سماج کے اندر۔ میرے بھائیوں، تو اسلام کے گھر کیسے بنایا جائے؟ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور گھر والوں کو بھی بچائیں، یہ ضروری ہے۔ اور جو یہ کام کر لیا وہ دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب انسان، سب سے زیادہ۔ دولت تو تمہیں ملے گی، رزق تمہیں ملے گا، جتنا لکھا کم ہے اتنا ملے گا، آپ کو کم نہیں مل سکتا ہے۔ آپ کتنا محنت کیجیے، جتنا لکھا اتنا ملے گا۔ آپ سمجھیے کہ نماز کے وقت
ارے مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے نہیں دکان بند کرتے کہاں آئے گا میرا رزق چھن جائے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں اور اس کے چکر میں آپ دکان بند کر کے مسجد میں نہیں آتے. رزق جتنا لکھا ہے کیا پتا آپ اس وقت دکان کے وقت کھولے نہ کھولے بند رکھے نماز پڑھنے کے لیے آئے اور آپ اس نماز کی برکت کی وجہ سے آپ جیسے پہنچے جو اتنے گاہک آپ کے دکان میں آنے تو اس سے کئی گنا زیادہ لے سکتے. یہ کون بات ہے؟ تو توکل بھروسہ اللہ کی توکل بھروسہ اللہ کی. اب اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اب آئیے محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں. وہ نبی اکرم نے فرمایا کہ جب اپنے گھروں کو تم اسلامی گھر بنانا چاہتے ہو تو یہ کام کرو. ہاں اسلامی گھر بنانا چاہتے ہو تو یہ کام کرو. نبی اکرم نے فرمایا تم خود فکر کرو آخرت کی اور اپنے گھر والوں کی بھی تم فکر کرو. پہلا کام یہ کرنا. پہلا کام کیا کرنا؟ فکر خود کی بھی کرو. ارے یار مجھ سے بھی بڑے بڑے تو رئیس آئے, مجھ سے بھی بڑے بڑے تو امیر آئے, مجھ سے تو بڑے بڑے ہینڈسم دنیا کے اندر آئے. کیا آپ نے قارون کو نہیں سنا جس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے جانوروں میں ناپ کر کے لے جایا کرتا تھا؟ چابیاں خزانہ کتنا تھا اندازہ لگا سکتے. میرے بھائیوں کیا قارون کو آپ نے نہیں سنا کہ دولت مند آدمی تھا؟ کیا آپ نے شداد کو نہیں سنا جس نے جنت بنائی تھی ایک ایک سونے کی اور دوسری چاندی کی بنوائی تھی اور اس جنت کے اندر اس میں اور جیسی خوبصورت لڑکیاں بھی رکھی تھی, نہر بھی جاری کر دیا تھا, یہ ساری چیزیں پائی جا رہے تھے. کیا آپ نے شداد کو نہیں سنا؟ کیا آپ نے فرعون کو نہیں سنا جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا؟ کیا آپ نے اس کو بھی نہیں سنا؟ یہ سارے لوگ تھے لیکن ذرا نظر دوڑاؤ, کیا قارون موجود ہے؟ کیا حامان موجود ہے؟ کیا فرعون موجود ہے؟ کیا شداد موجود ہے؟ یوسف کی خوبصورتی کو تم نے نہیں سنا؟ مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا, اے ہینڈسم جوانوں, اے میرے ساتھیوں, کیا آپ نے یوسف کی خوبصورتی کو نہیں سنا؟ جب مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو یوسف کو دیکھ کے اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی, نہ بے ہوش نہیں رہا. اتنے خوبصورت حضرت یوسف تھے, آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے, وہ بھی مر چکے ہیں. فرعون بھی جا چکا ہے, قارون بھی جا چکا ہے, حامان بھی شداد بھی. میرے بھائیوں تو ہمیں بھی دنیا کے اندر جانا ہے, یہ سوچ ہوئی پہلی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور جانا ہے تو مرنے کے بعد دو جگہ, یا تو جنت یا تو جہنم. جنت یا تو جہنم, اس کی فکر ہونی چاہیے. اگر جنت میں چلا گیا تو الحمدللہ, لیکن اگر کہیں جہنم میں چلا گیا تو یہ چند سالوں کی خوشیاں کیا کام دینے والی ہیں؟ ہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں, فور ویلر میں گھومتے ہیں, پلینوں میں جہازوں میں بھی سفر کرتے ہیں, یہ ساری آشائش سے سارا آرام ہمیں ملا ہوا ہے. لیکن اگر مرنے کی بات جہنم کے اندر چلے جائے, محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر کبھی تکلیف کو سہا ہی نہیں ہوگا, تکلیف اس نے دیکھا ہی نہیں ہوگا, زندگی میں کبھی اس کو ٹینشن کا سامنا نہیں کیا ہوگا. اس کو لایا جائے گا. محمد رسول اللہ نے فرمایا اور چند سیکنڈ کے لیے, چند پل کے لیے, ہمارے نظریں جو پلک جھپکتی ہے اتنے پل کے لیے, اتنے سیکنڈ سے بھی کم ٹائم کے لیے اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کے پوچھا جائے گا, آئے میرے بندے ذرا یہ تو بتا, کیا تم نے دنیا کے اندر کبھی آرام کو دیکھا؟ کبھی تم نے خوشی پائی؟ کبھی تم نے آرام کیا؟ کبھی تم نے موج مستی کی؟ کبھی تم نے زندگی کے اندر آرام و سکون کیا, مستی کیا؟ کہے گا اللہ اس تیرے عذاب کو چکھ لینے کے بعد, اس تیرے جہنم کی عذاب کو چند سیکنڈ چکھ لینے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں صرف تکلیف ہی تکلیف گزاری ہے. یہ ہے جہنم, چند سیکنڈ کا یہ معاملہ ہے. تو میرے بھائی یہ فکر اگر آدمی کو ہو کہ چلو یار جھونپڑی میں ہوں, بلڈنگ میں ہوں, کہیں پہ ہوں, لیکن ہاں اس کو نہ بھولو, اس کو نہ بھولو. فکر ہونی چاہیے. جیسے آپ فکر اپنے تجارت کی کرتے ہیں, صبح سویرے اٹھنا نہیں, دل نہیں کر رہا اٹھے کہ اٹھے نہ اٹھے,
دکان پہنچ جائے گا، تجارت ہو جائے گا، ارے بیٹا چلو جلدی سے اٹھو، دل نہیں کر رہا، پھر بھی آپ اٹھ کر کے دکان جاتے ہیں، پھر بھی آپ جا کر کے اپنی دکان کو کھولتے ہیں اور باقاعدہ آپ بیٹھ کر کے سامان کو بیچتے ہیں، آپ کو فکر لگی ہوئی کہیں میرا دکان ختم نہ ہو جائے. یہ فکر آپ آخرت کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں، بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، پڑھو پڑھو، نہیں پڑھو تو زندگی برباد ہو جائے گی. میرا باپ ہے، تمہارا باپ کماتا کھاتا ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد تو کیا کرے گا؟ پڑھو. باقاعدہ آپ صبح سویرے اپنے بچوں کو ٹیوشن، اسکول اور مدرسہ یہ تمام جگہوں پہ آپ جا کے چھوڑ دیں تاکہ اس کی آنے والی زندگی فیوچر بنا سکیں. فیوچر دنیا کے بعد بھی آنے والی زندگی وہ بھی فیوچر ہے، اس کی فکر کیوں نہیں؟ اس کی بھی فکر کیا کریں. وہ انفسکم واہلیکم نارا، تم خود کی بھی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو. جیسے بزنس کے معاملے میں فکر کرتے ہو، جیسے تجارت کے معاملے میں فکر کرتے ہو، جیسے اپنے اولاد کے معاملے میں فکر کرتے ہو، دنیا کے معاملے میں فکر کرتے ہو، ویسی تم آخرت کے معاملے میں بھی فکر کرو. محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو، آپ نے اپنے بیٹی کو پکڑا اور اپنی بیٹی سے آپ نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا، آئی میری بیٹی لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی فاطمہ، میں تو تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بڑی لاڈلی ہو تم، جو چاہو میری بیٹی باپ ہونے کی نہیں حیثیت سے مانگ سکتی ہوں، دے سکتا ہوں. خزانے چاہیے تو بولو، دولت چاہیے تو بولو، جو جو چاہیے سو بولو، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں. لیکن میری بیٹی سنو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آنے والی زندگی قیامت کی تیاری کر لو، جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو، ایسے اعمال کر لو جس کی وجہ سے تم جہنم سے بچ سکو، جس کی وجہ سے تم جنت میں جا سکو. کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں. غور کریں میرے بھائی، محمد رسول اللہ کی بیٹی یوں ہوتا ہے، میری بیٹی ہو، میں تو نبیوں کا سردار ہوں، کا مالک ہوں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہو بیٹی تو کرو. محمد رسول اللہ تمہارا باپ ہے، نبیوں کا سردار ہے، قیامت کے دن میں بخشوا دے گا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، فکر خود کرتے تھے، رات میں کے نماز پڑھتے تھے. اور کیسی نماز؟ اما عائشہ بیان کرتی ہیں محمد رسول اللہ کے تعلق سے کہ نبی اکرم رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، فجر، ضحیٰ، عصر، مغرب، عشاء، یہ ساری نمازیں تو پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ رات کو کر کے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز ایسے پڑھا کرتے تھے. نبی اکرم کا گھر اتنا چھوٹا کہ سجدے میں جب جایا کرتی تھی تو اما عائشہ کا پیر اٹھا کر کے بغل میں کر دیا کرتے تھے اور سجدہ اتنا لمبا کیا کرتے تھے، دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، جہنم سے بچنے کی دعائیں، قوم کی ہدایت کے لیے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے گمان ہوتا تھا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال نہیں ہو گیا ہے. کتنے لمبے لمبے واہ، ہماری نماز میں ایسا لگتا ہے کوے کی طرح چونچے مارتا ہے، ایسی نماز. پھر بھائی ایسی نماز نماز ہے، نماز پڑھیے تو لگے کہ دل اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. نماز ہو محمد رسول اللہ اس طریقے سے نماز پڑھا. تو نبی اکرم کو ڈرا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی ڈرایا کرتے تھے، فکر دلایا کرتے تھے آخرت کی. ہم یہ بچوں کو کبھی کبھی بیٹھ کر کے کبھی کبھی اسلام کی باتیں کریں اور دنیا کے علاوہ دنیا کے بارے میں بتائیں کہ بیٹا دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ ہے اس کو حاصل کرو. بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرو مت، بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، ساری چیزیں کرو، لیکن نماز پڑھ لو، اس کے بعد تو نکل جاؤ دنیا کو تلاش کرنے کے لیے. فجر میں نماز پڑھ نکل جاؤ پڑھنے کے لیے، بیٹا دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کو بھی حاصل کرو اور آخرت کو بھی حاصل کرو. اللہ کہتا ہے دنیا مانگو ہم تجھے دنیا دیں گے، آخرت مانگو ہم تجھے آخرت دیں گے. دونوں چیزوں کا مالک تو اللہ ہے. میرے بھائیو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو جو تمام جہان کا بادشاہ ہے. اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہی دنیا عطا کرے گا. میرے بھائی جو دولت دینے والا وہی، فقیر بنانے والا وہی، بادشاہ بنانے والا وہی. محنتیں اتنا کرتے ہو لیکن اللہ سے نہیں مانگتے ہو. اللہ سے مانگو، رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے.
تو پہلا کام گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے آپ کو فکر مند ہونا ہے، خود کی فکر کرنی ہے کہ میں کس لائن پہ چل رہا ہوں، اگر میری موت آج ہو جائے تو میں کہاں جاؤں گا، جنت میں کہ جہنم میں۔ یہ سوچ گیا ہر دن رات میں سوتے سمے سوچے اگر میں سو رہا ہوں اور صبح میری نیند نہ کھلے میں مر جاؤں تو کہاں جاؤں گا۔ ہر دن اپنا جائزہ لیجیے، ہر دن کہ اگر آج میری موت ہو گئی تو صبح میں مجھے لوگ جنازے کے لیے لے جائیں گے، دفنائیں گے، اس کے بعد اس پرچی کے میرا کیا معاملہ ہوگا؟ جنت میں چلا جاؤں گا، میرے پاس اتنے اعمال ہیں، چلا جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا۔ روز اس کی فکر کیجیے سوتے وقت اور اپنے بچوں کو آپ کو اپنے سماج، اپنے گھر کو، گھر کی اصلاح کرنی ہے تو دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے۔ کون سا دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے؟ آج گھر بنتا ہے میاں بیوی سے، کس سے؟ میاں بیوی سے، اس کے بعد بچے آتے ہیں، اس کے بعد گھر۔ تو اگر آپ کو دوسرا کام کرنا ہے تو بیوی دیندار ہے۔ سلیکٹ بہو کا اگر کرتے ہیں تو سلیکٹ اگر بہو کا کرتے ہیں تو آپ دیندار بہو لائیے، دیندار بیوی لائیے۔ خوبصورتی کے اوپر پیدا ہو کر کے دین ہے نہیں، سیرت نہیں ہے، صورت کے اوپر پیدا ہو گئے، اب آیا تو وہی جہنم بن گیا۔ تو آپ ایسا نہ کریں، بلکہ اگر سلیکٹ کرتے بیوی اگر لاتے ہیں یا باپ بنے ہوئے اپنے بیٹا کے لیے بہو لاتے ہیں، اپنے بیٹا کے لیے بیوی اس کے لیے لا رہے ہیں، آپ بہو لا رہے ہیں تو آپ دیندار بہو لائیں۔ کیوں؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ لوگوں کو شادیاں تو کرتے ہیں چار چیزوں کو دیکھ کر کے۔ کتنی چیزیں؟ چار چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ آج آپ کے یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی عرب سرزمین کا بھی یہی ماحول تھا کہ لوگ چار چیزیں دیکھ کر کے شادیاں کرتے ہیں۔ کون سی چیزیں؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ تم چار چیزوں کو دیکھ کر کے شادیاں کرتے ہو۔ لے ماں لیہا، سب سے پہلے مالداری دیکھی جاتی ہے۔ مالدار ہے، ہاں سرکار بہت مالدار ہے، بیوی مل جائے تو وہیں سے میرا پورا بیڑا پار ہو جائے۔ مالداری دیکھی جاتی ہے پہلا، یہاں بھی دیکھی جاتی ہے، ہر جگہ دیکھی جاتی ہے۔ لے ماں لیہا، مال کو تم دیکھتے ہو، دولت کو دیکھتے ہو کہ جس سے میں شادی کر رہا ہوں وہ لڑکی مالدار ہے کہ نہیں، اس کا باپ مالدار ہے کہ نہیں۔ والے جمالیہا، اور دوسری چیز کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ خوبصورت، ہاں مال ہو یا نہ ہو یار، خوبصورت ہے لڑکی بس کر لو۔ دوسری چیز دیکھتے ہیں، خوبصورت نظر پڑ گئی، کالج میں پڑھ رہا لڑکا لڑکی کے اوپر نظر پڑ گئی، کیا ہے نہیں کوئی مطلب نہیں، محبت ہو گئی، لب ہو گیا، اب اس سے شادی کر، باپ منع کرے ماں منع کرے کوئی مطلب نہیں، بھگا کے لے گیا۔ یہ حالات ہے ہمارے سماج کے، یہ حالات ہے۔ اب بتائیے بھگا کر کے لے گئے ایسی چیزیں، وہاں اس گھر کے اندر دینداری آ سکتی ہے؟ اس گھر کے اندر کبھی اس گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ نے بھگا کر کے شادی کی ہو، جہاں پہ آپ نے محبت کر کے اور ایسی صرف خوبصورتی کے اوپر آپ فدا ہو کر کے شادی کی ہو؟ کیا ایسے گھرانے میں اسلامی سماج ہو سکتا ہے، اسلامی ماحول پیدا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بڑی جمال یا دینداری کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمایا والے حسبیہا، اور حسب و نسب دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ خاندان دیکھا جاتا ہے، ہر ایک خاندان کا ہے، بڑے خاندان کے ہیں، اس خاندان سے نہیں چاہیے ہے کہ نہیں؟ خاندان ہے سمپل کے خاندان سے کہتے ہیں یار، اس خاندان سے کرو، اس کا نام ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ہمارے ایریے میں اس کا نام ہے، ایسے خاندان میں شادی ہوئی تو خاندانی دیکھی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو دیکھی جاتی ہے ولی دینہا، دینداری بھی دیکھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھنے والی گھر والے ٹھیک ٹھاک ہیں، دیندار ہیں، آپ دیندار ہیں، ایسا نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آتا مکنا نہیں ہے، لیکن دینداری ہے، چلو دینداری شادی کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مال دولت کو دیکھ کر کے بھی شادی کی جاتی ہے، خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، خاندان دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، دینداری دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ تمہیں یہ نہیں کہتے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادی نہ کرو، دینداری دیکھ کر کے شادی نہ کرو، مالداری دیکھ کر کے شادی نہ کرو، حسب و نسب دیکھ کر کے شادی نہ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شادی کرنی ہے تو دیندار لڑکیوں سے شادی کرو۔ اگر تم شراب بھی پیتے ہو، تمہاری بیوی دیندار آ جائے،
خوبصورت بھی ہو تو وہ بیوی تمہیں شراب سے بھی کنٹرول کر دے گی. ہاں اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو وہ بیوی تمہیں نماز بھی بنا دے گی. اگر تمہارے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے, ایسی بیویاں آئیں گی تو گھر کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہونے لگیں گی. ایسی بیویاں آئیں گی تو تم کو اسلام کا پاٹ پڑھائیں گے تو تم بھی دیندار بن جاؤ گے. اور جو بھی بچہ اس کی پسند سے اس کی پیٹ سے جنم لے گا میری بھائیوں وہ بچہ بھی دیندار بنے گا, کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنے گا اس کے دل کے اوپر نقش چلا جائے گا. تو گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ بیوی کا سلیکٹ کرنا, اچھی بیوی دیندار بیوی کا کرنا ضروری, تب آپ کا سدھرے. ورنہ جیسا چاہ ویسا لے آیا قیامت تک کوشش کرتے رہے. بیوی کو زیادہ اگر سکھانے کی کوشش ٹوٹ جائے. آپ نے فرمایا وہ ٹیڑھاپن ہے اس کو ویسے ہی رہے, تو آپ پہلے ہی دیکھ کر کے ایسا لائیے دیندار, تب آپ کی زندگی کے اندر بچوں کے اندر بھی دینداری. دوسرا میرے بھائیوں نبی اکرم نے بہت پیاری بات آپ نے فرمائی ہے, بڑے غور سے سننا. آپ نے فرمائی لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. آئے لوگوں سنو, لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا, تم تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو, تم سب سے زیادہ دھنی آدمی بن جاؤ گے, سب سے زیادہ کامیاب آدمی بن جاؤ گے. لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا, آئے مسلمانوں ایسا دل اپنے اندر پیدا کرو تو اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن لو. ہاں زبان سے تو الحمدللہ بول دیتے ہو, لیکن دل سے بولنا بہت مشکل کام ہے. دل سے بولو, کبھی کبھی تم اللہ کی نعمت یاد کر کے بولا کرو الحمدللہ رب العالمین. دل سے اللہ کی تعریف کرو, زبان سے تو الحمدللہ بولتے ہو, دل سے بھی اللہ کا نام لیا کرو, دل سے بھی اللہ کی تعریف کیا کرو, اللہ کی حمد و ثنا دل سے کیا کرو. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا, اور دوسری چیز اپنے اندر داخل کر لو, زبان ایسی لاؤ, زبان اپنے اندر ایسی پیدا کرو, ایسی زبان بنا لو کہ جب بھی بولو اللہ کا نام لے کر کے بولو, اللہ کی تعریف کرو, اللہ کی حمد و ثنا کرو. پھر آپ نے فرمایا تیسری چیز اپنے اندر پیدا کر لو, وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. ایسی بیوی لاؤ, ایسی بیوی سلیکٹ کرو, ایسی بیوی پسند کرو جو تمہیں آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو, آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والی. ایسی تین چیزیں اگر مل جائے یاد رکھیں تم سب سے کامیاب آدمی بن جاؤ. ہمارے پاس ویسا دل بھی نہیں ہے, ویسی زبان بھی نہیں ہے, بیوی بھی ویسی نہیں. اگر ایسی بیوی مل جائے جو آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والی ہو, نماز پڑھ رہی ہے, کھانا دے رہی ہے, آپ نے نماز پڑھا, نماز پڑھ لی آپ نے, نہیں کیا آخرت کے کاموں میں بھی میرا سپورٹ کیجیے, چلیے نماز آپ پڑھ لیجیے, کھانا کھا. ایسی بیوی آپ کو مل جائے. پیاری حدیث سناؤ, ایک پیاری حدیث, بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل, آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھر کے اوپر رحمتوں کی برسات نازل کرتا ہے, برکتوں کی برسات نازل فرماتا ہے. جس گھر کے اندر مرد ایسا ہو جو رات کو کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو, پتہ یہ چلا جو تہجد کی نماز پڑھتا ہو وہ ظہر کی بھی نماز پڑھتا ہوگا, اگر مغرب عشاء فجر کی بھی نماز پڑھتا ہوگا, وہی آدمی رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے جو فرائض کی ادائیگی کرتا ہوگا. وہی پڑھے گا نا جو فجر ظہر اثر مغرب نہ پڑھے گا, نفل نماز پڑھنے کے لیے تہجد نماز پڑھنے کے لیے اٹھے گا, پاگل ہے کیا؟ جو پڑھے گا وہی جو تمام چیزوں کی پابندی کرتا ہو. اگر ایسا آدمی ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے, اٹھا وضو بنایا, نماز کے لیے آگے بڑھتا, نظر اپنی بیوی پیاری بیوی کے اوپر پڑی, بیوی سو رہی ہے, تو ڈرے اکیلے میں جنت میں جاؤں, میری بیوی جاتی ہو جائے نہیں. بیوی اٹھو, آئے میری بیوی اٹھو, جلدی چلو تم بھی نماز میرے ساتھ پڑھ لو. بیوی کہتے دل نہیں کر رہا ہے, جاؤ تو نماز پڑھ لو, من نہیں کر رہا, آنکھ لگے سونے دو یار. بیوی ایسا بولے, شوہر کہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے, تم دنیا کے معاملات میں میرا سپورٹ
کرتی ہو آخرت کے بھی معاملے میں تمہیں سپورٹ کرنا ہے. بیوی انکار کر دے, منع کر دے, شوہر نہ مانے پھر بھی نہ مانے, شوہر اٹھے پانی لے کر کے آئے اور اپنے بیوی کے چہرے کے اوپر چھڑک دے, بیوی کے چہرے کے اوپر مار دے. اب ظاہر کے بعد پانی مارے تو ظاہر ہو ہی جائے گا, وہ صحیح. چلو ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے ہو, جائے وضو بنائے, دونوں تہجد کی نماز پڑھ لے. آپ نے فرمایا ایسے مرد کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے, مدد کرتا ہے, مصیبتوں سے ایسے مردوں کو اللہ بچاتا ہے, ایسے مردوں کو, ایسے جوانوں کو, ایسے انسان کے لا حفاظت کرتا ہے. دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتانا بھول کے مسلمانوں, کیا کبھی ہم نے تہجد کی نماز پڑھی, اور اگر پڑھی تو کیا ہم نے اپنے بیوی کو بھی نماز پڑھائی, کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کی منہ اٹھا کر کے نماز پڑھائی؟ میرے بھائیوں, صحابہ تو ان جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اٹھا کر کے لوگوں کو, بچوں کو بھی تہجد کی نماز پڑھایا کرتے تھے. یہ تھے صحابہ. اور ایسی بیوی ہو, ایسی عورت ہو, اس کے اوپر بھی اللہ کے رحمت نازل ہوتی ہے. ایسی بیوی رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل, ایسی بیوی مل جائے تمہیں, ایسی بیوی مل جائے تمہیں جو رات میں اٹھے وضو بنائے نماز کے لیے جائے, نظر شوہر کے اوپر پڑے, دیکھے تو میرا شوہر سو رہا ہے, آئے میرے شوہر چلیے آپ بھی نماز پڑھ لیں, دنیا کے معاملات میں آپ کا سپورٹ کرتی ہوں, آپ میرا سپورٹ کرتے ہیں, چلیے دین کے معاملے میں, آخرت کے معاملے میں میرا سپورٹ کرتے ہیں. شوہر کہتے ہیں میں بہت تھکا ہوا ہوں, دن بھر میں نے کام کیا ہے, پیسے کمانے کے لیے نہ جانے میں نے کہاں کہاں کا سفر کیا ہے, آئے میری بیوی جاؤ جاؤ تم نماز پڑھ لو. لیکن بیوی نہ مانے, پانی لائے اور نضحت کی وجہیت ماں, شوہر کی چہرے کے اوپر پانی چھڑک دے اور شوہر اٹھ جائے, مسکرا کر اٹھ جائے اور دونوں نماز پڑھیں. تو ایسی بیوی اگر مل جائے تو گھر کے اندر برکت ہی برکت, سکون. ایسا گھر ہے ہمارا, ہے؟ سوچے کبھی سوچے, آج ہمارا گھر کیسا ہے؟ کرتے بیوی نمازی ہو اور بولے شوہر میں فجر کی اذان ہونے چلیے نماز پڑھیے, اور شوہر کرتے ہیں تم نماز پڑھو, اپنا دیکھو مجھ کو جانے دو, میں بعد میں پڑھ لوں گا. بیوی کہے کیوں نہیں نماز پڑھیے, کیوں نہیں نماز پڑھیے, نماز پڑھ لیجیے, نماز پڑھ لیجیے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کام کرتے ہیں, کیا کرتے نہیں کرتے, کتنے بجے تک جاگے رکھو, اسے کوئی مطلب نہیں ہے, چلیے آپ نماز پڑھیے. اگر کہیں بیوی ایسا کہہ دے تو شوہر کیا کہتا معلوم ہے؟ شوہر کہتا اچھا شریعت سکھا رہی ہو, اسلام سکھا رہی ہو, چلو ٹھیک ہے نماز تو میں پڑھ لیتا ہوں, لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ 4 شادیاں کر سکتے ہو, میں ایک اور شادی کر کے لے آؤں گا. بیوی کا موڈ خراب, رہنے دو یار, سو جاؤ, خیر جماتی ہے, چلو ٹھیک ہے, اللہ بڑا غفور رحیم معاف کرنے والا. یہ ہے حالات ہمارے مسلمان, یہ ہے حالات میرے بھائیوں. تو شریعت کے اوپر پابند رہیے, شریعت کے اوپر. دوسرا کام یہ کرنا کیا اچھی بیوی کا. تیسری بات میں بتا کر کے آزان ہو جائے, تیسری بات میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, بنانا ہے. تیسری بات یہ کرنی ہے آپ کو, تیسرا کام یہ کرنا, اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے. تو آپ کو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر چیک کریں کہ میرے گھر کے اندر کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جس سے اللہ ناراض. چیک کریں, گھر کے اندر وقت دیا کریں, گھر کے اندر وقت دیا کریں, خالی باہر نہیں, بلکہ گھر کے اندر وقت دے. اور عورتیں اگر گھر کے اندر وقت دیتی ہیں, زیادہ تو وہی دیتی ہیں, عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ بچے کیا کرتے ہیں, بچوں کے سامنے کوئی غلط کام نہ کرے. تیسرا کام یہ کرنا, گھر کے اندر چیک کریں اور خود ایسا گھر کے اندر کام نہ کریں جس کی وجہ سے بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے. جیسے سگریٹ لایا بچے کے سامنے پی رہا, بتائیے اب بچہ دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے, چلو میں بھی پی سکتا ہوں. کوئی فون آیا, کہاں ہو, بازار میں ہو, گھر کے اندر بیٹھا ہوا, بچہ سن رہا ہے آپ کو بول. یہ نہ کریں. مسجد کے اندر آپ آئیں, بچوں کو لے کر کے آئے, بچہ اللہ گلا کرے تو بچہ سے کہیں یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اس کی تم عزت, اس کا تم وقار دل کے اندر بیٹھا ہو, اللہ کا گھر ہے, احترام کرو.
گھر کے اندر اگر ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہو تو اسلامک چیزیں دیکھا کریں، غلط چیزیں نہ دیکھیں۔ بال بچوں کے ساتھ اگر غلط چیزیں آپ دیکھیں گے تو ان کا بڑا اثر یہ ہوگا کہ آپ کا روب و دبدبا، آپ کی کوئی ویلو نہیں رہے گی بچے کے سامنے، کوئی بچے کے سامنے رہے گی۔ ارے باپ تو گانا دیکھتے رہتا ہے، فلم دیکھتے رہتا ہے، دھیرے دھیرے وہ بھی دیکھنا شروع کر دے گا، آپ کو بول۔ تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر کے غلط کام کرنے سے اللہ کا بھی ڈر بنوائے۔ تو بچوں کے سامنے کوئی غلط کام نہ کریں، اور بچوں اور گھر کے اندر کوئی غلط کام کرنے بھی نہ دیں، نہ کریں نہ کرنے دیں۔ اور آپ اللہ سے ڈریں اور باہر بھی اندر بھی دونوں جگہوں پہ ڈریں۔ یہ کام آپ کریں۔ گھر کے اندر اسلامک ماحول گھر بنانا ہو تو آپ کو سدھرنا ضروری ہے اور گھر کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے۔ بیوی بھی دیکھیں، بیوی آپ کی بیوی ظاہر صبح صبح سے لے کے کام تک وہی رہتی ہے، آپ لوگ کو کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بیوی خاص کر عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت ہو صحیح کرے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ، جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ باپ رات میں آتا، پتہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، بیوی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں۔ عشاء کے بعد باپ آیا اور آ کر کے شوہر آیا، وضو لگایا، نماز پڑھتی سو گیا، فجر کے وقت اٹھا، 7 بجے اٹھا، نماز پڑھا اور جا کر کے آفس چلا گیا۔ اب دن بھر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بیوی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ بیوی دیکھ لیتی ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، فلم دیکھتا ہے کہ کیا کرتا ہے، کہ گانا سنتا ہے، کہ واٹس ایپ چلاتا ہے، کہ فیس بک چلاتا ہے، یہ ساری جانکاری بیوی کو معلوم ہے۔ اس بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو باخبر کرے کہ آپ کا بچہ بہک رہا ہے، آپ کا بچہ میری بات نہیں مان رہا، یہ غلط کام کر رہا ہے۔ تو بچے کے اوپر دھیان دیا جائے اور بچوں کے سامنے کوئی غلط کام نہیں۔ اگر یہ کام آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا گھر اسلامی گھر بن جائے گا۔ یہ 3 کام کریں انشاءاللہ۔ کل میرا پروگرام آپ ہی کے اسی ایریے میں محمدی مسجد ہے، اسی میں میرا پروگرام ہے، بڑا لیول میں انشاءاللہ۔ وہاں پہ میں آپ کے بیچ میں مزید بیان کرنے کی کوشش کروں گا، آپ وہاں آئیں اور انشاءاللہ وہاں کی تقریر آپ سماعت کریں اور یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔